الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا بنے دو جہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہل میں زبان تمہارے لیے بدل میں ہے جان تمہارے لیے اقدل میں زبان تمہارے لیے بدل میں جان
وہاں تمہارے لیے زمین و زمان، تمہارے لیے مکین و مکان، تمہارے لیے۔ آگے اعلیٰ حضرت کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں کہ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستو، السلام علیکم۔ حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے جو ہر حامد کا پیارا محمود ہے، اور درود و سلام بے شمار لا تعداد مرتبہ پیارے آقا دو عالم کے داتا، راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر و عنبر پسینہ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے آج 27 رجب المرجب ہے، اور جو رات گزر گئی اس رات میں، یعنی 27 رجب المرجب کی شب رات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی معراج اور ایسا قرب عطا فرمایا جو نہ اس سے پہلے اور نہ ہی اس کے بعد کسی ملک اور نبی کو حاصل ہوا اور نہ ہوگا۔ محترم، پچھلے جمعے بھی ہم نے معراج کے متعلق ہی سماعت کیا، اور آج بھی ہمارا موضوع معراج کی ہی کچھ حکمتیں اور یہ آیہ مقدسہ جو قرآن پاک میں بیان کی گئی، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی وہ آیت ہے جس میں پیارے آقا علیہ السلام کی معراج کا تذکرہ ہے، معراج کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ 15ویں پارے کی ابتدا میں یہ آیہ مقدسہ موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کا جو شروع والا حصہ ہے، ابتدا ہے، وہ یوں فرمائی ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، یعنی پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی۔ یہ جو الفاظ ہیں سبحان،
اس سے معراج کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لفظ سے جو ابتدا فرمائی، اس کی مفسرین نے مختلف حکمتیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1 جو میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، کئی مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس لفظ سے ابتدا اس لیے کی گئی کہ آگے جو واقعہ آ رہا ہے رات کے تھوڑے سے حصے میں مکہ میں موجود مسجد حرم سے بیت المقدس تک، مسجد اقصیٰ تک کی سیر کرنا، پھر ساتوں آسمان کی سیر کرنا، پھر عرش و مکان لا مکان، جہاں تک اللہ نے چاہا وہاں تک سرکار کا رات کے تھوڑے سے حصے میں چلے جانا، عقل اس کو مانتی نہیں ہے، عقلاً یہ درست نہیں ہے اور عادتاً ایسا ہو بھی نہیں سکتا۔ تو اس واقعے کی ابتدا ایسے لفظ سے کی گئی کہ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ سبحان سے مراد کیا ہے؟ میرے آقا نے اپنے صحابہ کو بھی کئی مرتبہ ارشاد فرمایا، یعنی سبحان وہ ذات ہے جو ہر عیب سے پاک ہے، اور وہ ذات کون سی ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے جو ہر عیب اور نقص سے پاک ہے۔ یعنی یہ جو واقعہ معراج بیان کیا جا رہا ہے، آسمانوں کی سیر اور مقام خاص میں پہنچنا، قرب خاص میں چلا جانا، اللہ کا کلام سننا، اللہ کی زیارت کرنا، مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ تک جانا، یہ معراج جو عطا فرمائی ایک ایسی ذات نے عطا فرمائی ہے جو ہر عیب سے پاک ہے۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں یہ اتنے طویل عرصے کا جو سفر ہے، یہ رات کے تھوڑے سے حصے میں کروا دینا یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ ایسی ذات ہے جس نے معراج کروائی ہے، یہاں تک کہ جیسے مفسرین نے لکھا ہے، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ نے لکھا ہے، یہ سارا فاصلہ معراج کا جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تھوڑے سے رات کے حصے میں طے کیا، آپ فرماتے ہیں کہ 80,000 سال کا تقریباً کم و بیش یہ فاصلہ بنتا ہے۔ 80,000 برس، 80,000 سال، اور رات کے تھوڑے سے حصے میں طے ہو گئے۔ اور یہ کس نے کروایا؟ اس ذات نے کروایا جو ہر عیب اور نقص سے پاک ہے۔ وہ ایسی ذات ہے، وہ فرما دیتا ہے رب کن ہو جا فیکون، ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس لیے ابتدا کی گئی سبحان سے۔ اور یہ وہ کلمہ ہے جس کے حدیث پاک میں بہت سارے فضائل بھی بیان کیے گئے، جیسے ایک حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ دن بھر میں سبحان اللہ العظیم وبحمدہ 100 مرتبہ پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ مٹا دے گا، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو، سمندر کی جھاگ کی مثل بھی ہوں پھر بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ تو یہ ایک حکمت جو بہت سارے مفسرین نے لکھا کہ اس لفظ سے جو واقعہ معراج شروع کیا گیا، بیان کیا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ واقعہ بظاہر عقل تو تسلیم نہیں کرتی، لیکن یہ سارا واقعہ کس کے کرم سے ہوا اور کس نے کروایا؟ وہ ایسی ذات ہے جو ہر عیب سے پاک ہے، اس کے نزدیک یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اس کے نزدیک کوئی مشکل نہیں ہے۔ رات کے تھوڑے سے حصے میں اس نے اپنے حبیب کو معراج کروائی۔ آگے پھر اسرا، یہ جو لفظ ہے کہ اس ذات نے سیر کروائی بعبدہ، اپنے بندہ خاص کو، تو اس کے حوالے سے علماء بیان فرماتے ہیں جو اسرا ہے نا، اسرا یہ لفظ بیان کرتا ہے کہ یہ سفر نہیں تھا بلکہ سیر تھی، کیونکہ سفر تو بعض اوقات مجبوراً بھی کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور پھر سفر میں بعض اوقات بندہ جو ہے وہ تمام چیزوں کو تسلی کے ساتھ دیکھ بھی نہیں پاتا، دیکھ بھی نہیں سکتا، تو یہ سفر نہیں تھا بلکہ یہ سیر تھی کہ سرکار کو سیر کروائی گئی، اور سرکار نے اس سیر میں جنت کو بھی دیکھا اور جہنم کو بھی ملاحظہ فرمایا، یہاں تک کہ احادیث میں واقعات موجود ہیں
کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے تو اپنے کئی غلاموں کو، کئی صحابہ کو ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارا محل دیکھا جنت میں، ایسا عظیم الشان محل۔ تو یہ سیر تھی نہ کہ سفر۔ بعبدہ، سیر کروائی اپنے بندہ خاص کو۔ یہ ایک سوال کا جواب ہے۔ ہمارے یہاں عموماً ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ یہ معراج جسمانی تھی یا روحانی تھی، خواب میں ہوئی یا سرکار جسم کے ساتھ جاگتے ہوئے بیداری میں تشریف لے گئے۔ یہ جو لفظ ہے نا عبدن، مفسرین فرماتے ہیں کہ عبد لفظ ایسی ذات کے اوپر بولا جاتا ہے، ایسی شخصیت کے لیے بولا جاتا ہے جو روح مال جسد ہو، جس میں روح بھی ہو جسم بھی ہو۔ تو اسی لیے ہمارا عقیدہ اہل سنت کیا ہے، اور صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت، تابعین کی بہت بڑی جماعت، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین اور ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف کیا مراد لیتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ جو معراج کروائی گئی، اس میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روح مال جسد تشریف لے گئے، بیداری کی حالت میں جاگتے ہوئے یہ معراج ہے۔ یہ عموماً سوال کیا جاتا ہے نا کہ کیا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا؟ تو اس معراج میں سرکار نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا۔ احادیث بھی موجود ہے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اپنے رسالے میں بھی لکھی ہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا رأیت ربی، ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو ایک حسین و جمیل صورت میں دیکھا، میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ تو یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے سر کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے بیداری کی عالم میں دیکھا، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے بغیر کسی واسطے کے سنا، ایسی عظیم الشان معراج۔ تو یہ جو لفظ عبد ہے، یہ ان اعتراضات کا اور یہ جو سوالات ہوتے ہیں ان کو دفع کرنے کے لیے کافی ہے۔ مفسرین کا یہ اصول ہے کہ عبد لفظ اسی کے اوپر ہی بولا جاتا ہے جس میں روح بھی ہو جسم بھی ہو۔ تو سرکار روح مال جسم، روح ما الجسد، یعنی روح اور جسم دونوں کے ساتھ یہ جو معراج تھی یہ جسمانی روحانی تھی، نہ کہ صرف روحانی، ٹھیک ہے جی۔ اور آگے کیا ہے جی؟ لفظ ہے لیلا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا۔ لیلا جو لفظ ہے یہ نکرہ بیان کیا گیا ہے، نکرہ۔ اب علماء بیان فرماتے ہیں کہ اس کو نکرہ کیوں بیان کیا گیا؟ تقلیل مدت بیان کے لیے، یعنی جو سیر کی یہ مدت ہے، یہ معراج کی مدت ہے، یہ بہت ہی کم ہے۔ رات کا تھوڑا سا حصہ، رات کا بعض حصہ، یہاں تک کہ محدثین نے، مفسرین نے لکھا کہ پیر شریف کی رات تھی اور اس رات کا پچھلا پہر، پچھلا حصہ، آخری حصہ، اس میں یہ معراج شریف کا واقعہ جو ہے ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو معراج کروائی۔ ایک تو یہ کہ یہ نکرہ ہے اور یہ تقلیل مدت بیان کرنے کے لیے آ رہا ہے، یعنی مدت بہت ہی تھوڑی تھی، اور دوسرا یہ کہ اس کے اوپر تنوین ہے، لیلن، لن کے اوپر دو زبر ہے۔ یہ بھی علماء بیان فرماتے ہیں کہ قلیل مدت کو بیان کرنے کے لیے آیا ہے، کہ تنوین جو ہے یہ بھی بعض اوقات کیا ہے، تقلیل کو بیان کرنے کے لیے آتی ہے، کسی چیز کے کم ہونے کو بیان کرنے کے لیے آتی ہے، کہ یہ پوری رات نہیں تھی بلکہ رات کا کچھ حصہ تھا۔ اور واضح وہ علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج کے اوپر تشریف لے کر گئے۔ اب کیا ہے، مختصر میں آپ کو واقعہ عرض کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار ان کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ حضرت جبریل امین، حضرت اسرافیل، حضرت میکائیل، یہ بزرگ ہستیاں آئی، اور ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 فرشتے تھے۔ تو یوں یہ فرشتوں کی بارات اپنے دولہا کو تیار کرنے کے لیے آئے۔ تو سرکار کی بارگاہ میں جیسے حاضر ہوئے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک قول کے مطابق حضرت جبریل امین نے
اپنا نورانی پر لگا کر بیدار کیا، سرکار بیدار ہوئے، سرکار کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، نور، حکمت، ایمان اور دانائی سے اس کو بھر دیا گیا، آب زمزم سے اس کو غسل دیا گیا، پھر براق لائے ملائکہ، حضرت جبریل امین نے اس کی لگام پکڑی، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اوپر سوار کیا گیا، تو یوں یہ فرشتوں کی بارات کے ساتھ مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ یہ معراج کی ابتدا۔ اب کیا ہوا جی؟ وہاں تمام انبیاء کرام سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انتظار میں تھے مسجد اقصیٰ میں۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو مسجد اقصیٰ اور مسجد حرام کے درمیان جو فاصلہ ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ فاصلہ ان سواریوں کے تحت اور اس زمانے میں جس طرح سفر کیا جاتا تھا پیدل یا ان سواریوں کے اوپر سفر کیا جائے تو یہ تقریباً 1 ماہ سے زیادہ دنوں کا فاصلہ ہے، یہ بھی طے ہوا۔ اور پھر سرکار جب مسجد اقصیٰ میں تشریف لائے، انبیاء تشریف فرما تھے، وہاں سرکار نے نماز پڑھائی تو امام الانبیاء ٹھہرے، نبیوں کے بھی امام، سارے انبیاء پیچھے تشریف فرمائے اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں پھر نماز پڑھائی۔ اب یہ کہ اس رات میں سرکار امام الانبیاء بھی ٹھہرے اور امام الملائکہ بھی ٹھہرے۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب آسمانوں پر سرکار تشریف لے کے گئے تو سرکار نے وہاں حضرت جبریل امین نے اذان دی، تکبیر کہی، اور سرکار نے وہاں سرکار فرماتے کہ میں نے سوچا کہ شاید حضرت جبریل امین نماز پڑھائیں گے، لیکن انہوں نے مجھے اشارہ کیا اور مجھے آگے کر دیا، تو وہاں سرکار نے فرشتوں کو بھی نماز پڑھائی۔ امام الانبیاء بھی ٹھہرے، امام الملائکہ بھی ٹھہرے اسی رات میں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایسے کمالات اپنے حبیب کو اس رات میں عطا فرمائے کہ قربان جائے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھائی تمام انبیاء کو، علماء لکھتے ہیں کہ یہ کون سی نماز تھی؟ علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب مرقات شریف میں شرح مشکات، آپ اس میں لکھتے ہیں کہ یہ نماز تحیت المسجد کی نماز تھی، یہ نماز تحیت المسجد کی نماز تھی۔ پھر آسمانوں کا سیر جو ہے اس کا سلسلہ شروع ہوا، تو پھر دیکھیں کیسا ناز اور کیسا پیارا انداز کہ ہر آسمان کے اوپر مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھائی، پھر ہر آسمان کے اوپر وہ عظیم ہستیاں، وہ انبیاء میں سے پیاریاں ہستیاں جنہوں نے سرکار کے پیچھے نماز پڑھی، ابھی بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھی، سرکار جاتے پہلے آسمان کے اوپر تو وہاں کیا دیکھتے ہیں؟ دروازہ کھٹکھٹایا گیا، کھولا گیا، آگے پھر کیا دیکھتے ہیں کہ آگے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے، ادھر مسجد اقصیٰ میں بھی پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اور ادھر سرکار پہلے آسمان پہ آئے تو وہاں پہ بھی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے۔ اب یہ پہلے آسمان کا سفر طے ہوا، دوسرے پہ تشریف لے گئے سرکار۔ اب دوسرے پہ خالہ زاد بھائی جو دونوں ہی نبی حضرت یحییٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے آسمان پہ دونوں یہ مبارک پیغمبر تشریف فرما ہے۔ آپ ذرا دیکھیں کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناز اور انداز کے ساتھ، یعنی ہر آسمان کے اوپر ایک عظیم ترین شخصیت نبوت کے چاند سے ملاقات ہو رہی ہے۔ اب تیسرے آسمان کے اوپر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے، تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما، ان سے ملاقات ہوئی۔ پھر چوتھے آسمان پہ سرکار تشریف لے گئے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر پانچویں آسمان پر تشریف لے کے گئے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ملاقات پانچویں آسمان پر حضرت ہارون، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی، ان سے ہوئے۔ چھٹے آسمان پر تشریف لے کے گئے اللہ کے پیارے کلیم وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، جنہیں اللہ نے اپنے کلام سے نوازا، کلیم اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے چھٹے آسمان پر ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پر جد الانبیاء ہے، جنہیں اصل الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما۔
محترم اور محتشم عاشقان رسول کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا یہ جو پورا سفر ہے نا، اس میں سواریاں بھی تبدیل ہوتی رہی. ایسا نہیں کہ سرکار آخر تک براق پر ہی تھے تشریف فرماتے، بلکہ یہاں تک بھی آتا ہے کہ کچھ اس سفر کے درمیان کچھ فاصلہ ایسا بھی ہوا جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کے مبارک پروں پر کیا، اور پھر سدرۃ المنتہا کے آگے رف یہ سواری لائی گئی. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے اوپر سواری فرمائی، کیونکہ سدرۃ المنتہا کے آگے حضرت جبریل امین آپ نے عرض کر دیا، آپ اپنا عجز بیان کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اس کے آگے نہیں جا سکتا، اگر ذرا سا بھی آگے جاؤں گا میرے پر جل جائے گا. یہ آخری مقام ہے حضرت جبریل امین کا، آپ کی قیام گاہ ہے. اور یہ جو درخت ہے نا، بیری کا درخت ہے، سدرۃ المنتہا اس لیے اسے کہا جاتا ہے. اس کو بھی اس دن بڑا سجایا گیا تھا. مفسرین فرماتے ہیں یہ بھی سجا ہوا تھا. تو محترم اور محتشم عاشقان رسول، پھر اللہ کی بارگاہ میں عرش مکان، اور پھر ایسا وقت بھی آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرکار اتنے قریب ہو گئے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا رأیت، میں نے اپنے رب کو دیکھا، فوضع یدہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دیا، میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دیا. سرکار فرماتے ہیں میں نے اس کی ٹھنڈک کو اپنے سینے میں محسوس کیا. علمت ما فی السماوات والارض، اور وہ سب جان لیا جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں تھا. بلکہ ایک روایت میں تو یوں ہی آتا ہے فتجلی لی کل شیء، ہر چیز میرے لیے واضح ہو گئی. ہمارا عقیدہ یہ ثابت ہوتا ہے غیب کا، جو ہو چکا جو ہوگا حضور جانتے، جو ہو چکا جو ہوگا حضور جانتے ہیں. یہ اتنا طویل سفر، اور معراج کر آ کے جب سرکار واپسی تشریف لائے تو حالات کیا تھے؟ علماء نے کیا لکھا ہے؟ سب کچھ ویسا کا ویسا، بستر ویسا کا ویسا گرم ہے، دروازے کا وہ زنجیر کنڈا وہ اسی طرح حرکت کر رہا ہے. اور سرکار جب نکلے گھر سے تو جس درخت کی ٹہنی کے ساتھ چھاپے دے نال شاخ دے نال سرکار دا امامہ مبارک ٹکرایا، وہ بھی حرکت کر رہے. جس پانی دے نال وضو کیتا وہ بھی ہلے واندا بھی، ابھی پورا بہانی بہ رہا ہے. تو محترم اور محتشم عاشقان رسول لیلا، رات کے تھوڑے سے حصے میں معراج کروائی. فرمایا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. یہ جو ہے نا معراج کا حصہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یہ دلیل قطعی سے ثابت ہے، قرآن کی آیت سے ثابت ہے. جو بندہ اس کا انکار کرتا ہے، علماء نے بیان فرمایا وہ کافر ہے. وہ کیا ہے؟ کافر ہے. اب اس کے آگے آسمانوں کی سیر، تو جو اس کا انکار کرتا ہے مقام قرب میں چلا جانا، تو وہ بددین گمراہ ہے، کیونکہ یہ چیز احادیث سے ثابت ہے. ایسی احادیث جن کا انکار کیا ہی نہیں جا سکتا، احادیث مشہورہ. تو محترم اور محتشم عاشقان رسول، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کروائی اپنے بندہ خاص کو مسجد حرم سے مسجد اقصی تک. وہ مسجد اقصی الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکت کو رکھا ہے. ہم نے اس کے ارد گرد کیا رکھا ہے؟ برکت رکھی ہے. اس برکت سے مراد کیا ہے؟ علماء نے لکھا، مفسرین نے لکھا، اس برکت سے مراد یہ ہے کہ یہ مسجد اقصی، یہ بیت المقدس وہ جگہ ہے جو انبیاء کی قیام گاہ ہے. کتنے ہی انبیاء یہاں تشریف فرما رہے، ان کا مسکن ہے، ان کی رہائش بھی یہاں تھی، اور کئی وحی کا نزول جو ہے وہ اسی مسجد اقصی میں ہوا. انبیاء کے پاس فرشتے آتے رہے، حضرت جبریل امین تشریف لاتے رہے. تو اس لیے کہا گیا، بعض مفسرین نے لکھا کہ اللہ نے جو فرمایا نا ہم نے اس کے ارد گرد برکت رکھی. اور ایک دوسری وجہ بھی یہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو جگہ ہے یہاں سے آس پاس کی جو زمینیں تھیں ان کو پانی ملتا تھا. اور ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی کہ محشر کا جو میدان ہے وہ یہاں پہ لگایا جائے گا.
اس لیے اس کو کہا گیا برکت والا۔ تو بہرحال الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصیٰ جو ہے اس کی فضیلت بیان کی گئی کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا بڑا مقام ہے۔ لنریہ من آیاتنا، پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ سیر کروائی بندہ خاص کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ تک، وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد ہم نے برکت کو رکھا ہے۔ کیوں کروائی؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم انہیں اپنی بعض نشانیاں دکھا دیں، بعض نشانیاں دیں۔ یہ جو من ہے نا یہاں علماء نے لکھا ہے کہ بعض، پوری بعض نشانیاں۔ کمال جائیے، قربان جائیں کہ اتنا کچھ دیکھا معراج میں، انہیں بھی کہا گیا کہ یہ ابھی بعض ہے، یہ ابھی بعض ہے، کچھ ہے۔ انہ هو السمیع البصیر، اللہ نے ارشاد فرمایا بے شک وہ ذات سننے والی اور دیکھنے والی۔ یہ جو ضمیر ہے نا انہ، یہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف لوٹائیں، یعنی اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو پھر معنی یہ بنے گا، مفسرین کہتے ہیں کہ یعنی جو لوگ اس کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں، جب سرکار صبح تشریف لے آئے معراج سے واپسی، تو جو حالات تھے، مشرکین تھے، کافر تھے، ابو جہل جیسے، انہوں نے انکار کیا۔ افتمارونہ علی ما یرون، اللہ نے ارشاد فرمایا تم کیوں جھگڑتے ہو ان سے، اس پر جو انہوں نے دیکھا اس کے اوپر جھگڑا کرتے ہو۔ تو بہرحال جنہوں نے انکار کیا وہ زندیق ہو گئے، کافر ہو گئے، اور جنہوں نے تصدیق کی وہ ابو بکر صدیق ہو گئے۔ جنہوں نے تصدیق کی، اگر میرے آقا نے ارشاد فرما دیا ہے تو پھر یہ رات کا تھوڑا سا حصہ تو بہت دور کی بات ہے، اس سے کم میں بھی معراج ہو سکتی ہے، کیونکہ میرے آقا صادق الامین ہے، میرے آقا سچے ہیں، سچ ہی بولتے ہیں۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، یعنی اللہ انہیں دیکھ رہا ہے، انہیں سن رہا ہے، جو اللہ کے حبیب کو تکلیف دے رہے ہیں، اس چیز کا انکار کر رہے ہیں، بصیر دیکھ بھی رہا ہے۔ تو یعنی ڈرے وہ کہ قیامت کے دن کیا جواب دیں گے۔ اور دوسری بات کہ کچھ مفسرین نے لکھا کہ اس ضمیر سے مراد سرکار کی ذات ہے، انہ هو السمیع البصیر، سمیع سننے، یعنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسی طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ بغیر واسطے کے بھی اللہ کا کلام سننے کی طاقت رکھتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ کلام سنا اللہ کا بغیر کسی واسطے کی۔ حضرت جبریل امین تو سدرۃ المنتہا تک ٹھہر گئے، سرکار آگے خود تشریف لے کے گئے، پھر جیسا کلام اللہ نے کیا فاوحیٰ الی عبدی ما اوحیٰ، اللہ نے ارشاد فرمایا وحی کی ہم نے اپنے بندہ خاص کی طرف جو وحی کی۔ اور پھر یہ ساری گفتگو سوائے نماز کے علاوہ ہمیں کیا پتہ ہے؟ ایک ہی پتہ چلا ہمیں کہ نماز کا تحفہ ملا، بقیہ جو حبیب اور اللہ کے حبیب اور اللہ کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ راز میں رکھیں گے۔ اللہ کے کلیم کو معراج ہوئی، اللہ نے بیان کر دیا قرآن پاک میں کہ ہم نے کیسے بیان کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معراج ہوئی ہم نے کیا کہا، ٹھیک ہے، پوری معراج کو بیان کر دیا گیا، 16ویں پارے میں موجود ہے۔ جب اپنے حبیب کی بات آئی تو پھر صیغہ راز آ گئے، فاوحیٰ الی عبدی ما اوحیٰ۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، یعنی اگر اس ضمیر سے مراد انہ سرکار کی ذات مراد لے تو پھر کیا ہے کہ سرکار اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار کو اتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ اللہ کا کلام سن سکتے ہیں، البصیر، اور اتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار بھی کر سکتے ہیں۔ اور جو ہوا احادیث میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے رب کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، اس معراج کے حوالے سے جتنی احادیث آتی ہیں، ہمارے بہت سارے ان احادیث سے اور اس واقعے سے بالخصوص عقائد بھی ثابت ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارا عقیدہ ہے حیات الانبیاء، کہ انبیاء اپنے اپنے مزاروں میں زندہ، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ انبیاء وہ کسی اور کا عقیدہ ہو گیا کہ مر کے مٹی ہو گئے، لیکن ہمارے بزرگوں نے قرآن و احادیث کے مطابق جو ہمیں دیا نا عقیدہ، وہ سچا اور بڑا پیارا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء زندہ ہیں، اور اس کے اوپر دلائل ہیں۔ آپ دیکھیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی معراج کی رات 50 نمازیں ملی، اب سرکار نماز کا تحفہ ملا جب سرکار واپسی آ رہے تھے،
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کس آسمان پہ تشریف فرما تھے؟ چھٹے پہ. تو آپ نے کیا عرض کی کہ حضور یہ نمازیں بہت زیادہ ہے، تھوڑی کرو. کتنی صدیاں ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے بظاہر تشریف لے گئے، کئی صدیاں ہو گئی، اور حضرت سرکار مسجد اقصیٰ میں پہنچے تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سرکار کے پیچھے نماز پڑھی. پھر ایسی روایت بھی آتی، سرکار نے ارشاد فرمایا جب میں معراج پہ جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. تو پتہ چلتا ہے کہ وہ قوم بالکل لوگوں کو ورغلا رہی ہے اور غلط بیان کر رہے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ جو مر گیا مٹی ہو گیا. استغفر اللہ العظیم، ایسا نہیں ہے، بلکہ احادیث موجود ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ انبیاء اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے. اور اللہ کی طاقت سے، اللہ کی عطا سے زمین کے جس حصے میں چاہیں تشریف بھی لے جاتے ہیں، تصرف بھی فرماتے ہیں، اپنے غلاموں کو نوازتے بھی ہیں. اس کے واقعے بھی موجود ہیں. آپ دیکھیں پھر یہ حیات الانبیاء جو ہے، حیات النبی جو ہے، اسی ہمارے عقیدے کے تحت یہ ہمارا اتنا عظیم جو مسئلہ ہے 50 نمازوں والا وہ ثابت. یعنی آپ ایک مرتبہ سرکار تشریف لے کے آئے، آپ نے عرض کی حضور جی بہت زیادہ نمازیں آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی. پھر سرکار گئے، پھر 5 کم ہوگی، پھر عرض کرتے ہیں یا رسول حضور اور کم کروائیں. کیا شان ہے، یہ بھی بیان کرتے ہیں یہ واقعات. اور ان حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے انبیاء جو ہیں آج بھی ان سے مدد لی جا سکتی ہے، اور اللہ کے پیارے مدد بھی کرتے ہیں. ہم جو مزارات کے اوپر جاتے ہیں نا، یہ ایسے ہی نہیں جاتے، یہ بالکل ثابت ہے کہ اللہ کے پیارے جو ہیں وہ مدد کرتے ہیں. محترم اور محتشم عاشقان رسول، پھر کئی بار اللہ کی بارگاہ میں جانا ہوا. پھر سرکار وہاں سے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتے رہے، اور یوں یہ سلسلہ اور یہ ناز اور انداز کے ساتھ یہ سلسلہ چلتا رہا، چلتے چلتے یہاں تک کہ 5 نمازیں باقی رہ گئی. تو ان روایات سے، اس واقعے سے ہمارا یہ عقیدہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں. انبیاء تو ان کی تو شان ہی بڑی عظیم الشان ہے. اور شہداء جو ہیں، قرآن پڑھ کے دیکھیں، اللہ ان کے بارے میں فرماتا ہے ان کو مردہ نہ کہو، ان کو وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء عند ربهم يرزقون، بلکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں زندہ ہے، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے. پھر علم غیب کا عقیدہ بھی ہمارا ثابت ہے کہ سرکار جانتے، جو ہو چکا جو ہوگا حضور جانتے، حضور جانتے. پیارے اور محترم عاشقان رسول، سرکار نے تو بیان فرما دی کتنے ایسے فتنے جو بعد قیامت سے پہلے آئیں گے. سرکار کو ابھی اپنے مبارک میزار میں تشریف فرمائے بظاہری طور پر، تو سرکار نے بیان فرما دی یہ فتنہ آئے گا، فلاں آدمی ہوگا یمن سے اٹھے گا تو کعبے کے اوپر حملہ کرے گا. یہ سارے قیامت کی نشانیاں اور یہ عجیب و غریب طرح کے جو فتنے ہیں، سرکار نے احادیث میں جو خبریں دی، یہ کیا سرکار سے پہلے ہو گئے؟ ابھی بعد میں کئی ہو رہے ہیں، کئی ہوں گے. تو یہ چیز بھی ثابت ہے اس حدیث پاک سے بھی کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے رب کو دیکھا، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے اپنے رب کو دیکھا. اور پھر کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دی. ہم اس کی کوئی شکل نہیں بیان کر سکتے، کوئی حیات نہیں بیان کر سکتے، بھئی ایویں دا اللہ دا ہاتھ تھا، نہیں، دست قدرت یہ اللہ جانے، اللہ کا حبیب جانے کہ کیسا تھا دست قدرت. اب کیا سرکار نے فرمایا میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دیا اللہ نے. پھر کیا ہوا جی؟ اس کی ٹھنڈک کو میں نے اپنے سینے میں محسوس کیا. اور پھر کیا ہوا؟ علمت ما فی السماوات والارض، میں نے وہ سب کچھ جان لیا جو کچھ زمین و آسمان میں تھا. اور دوسری روایت فتجلی لی کل شیء، ہر چیز میرے لیے روشن ہوگی، واضح ہوگی. تو یہ جو غیب کا عقیدہ ہے نا، وہ بھی اس سے ثابت ہے. اور بھی ہمارے بہت سارے عقائد جو ہیں اس معراج کے واقعے سے ثابت ہے. محترم اور محتشم عاشقان رسول، ایک آخر میں آپ کو عرض کرتا چلو حکمت معراج کی یہ بھی کہ علماء نے لکھا ہے کہ معراج کروانے کی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انبیاء کے اوپر
اپنے نبی آخر الزماں کی فضیلت کو اور شرف کو ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ وہ کیسے ہوا؟ جب مسجد اقصیٰ میں سرکار تشریف لائے، سارے انبیاء پیچھے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کی امامت فرمائی۔ ٹھیک ہے جی، تمام انبیاء کے سامنے بھی اللہ نے اپنے حبیب کی فضیلت کو ظاہر فرمایا، اور پھر جب آسمانوں پہ تشریف لے کے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کے اوپر بھی اپنے نبی کی فضیلت کو ظاہر فرمایا کہ سرکار نے وہاں انبیاء کو بھی نماز پڑھائی، انبیاء کو بھی نماز پڑھائی اور آسمانوں پہ فرشتوں کو بھی نماز پڑھائی۔ تو محترم اور محتشم عاشقان رسول، یعنی معراج کا ایک معنی یوں بھی علماء بیان فرماتے ہیں، لغوی معنی تو اس کا سیڑھی ہوتا ہے، پوڑی، سیڑھی پوڑی اپنی زبانیں چاندنی، اور ہمارے معاشرے میں معراج جو ہے نا، یہ کامیابی کے لیے بھی لفظ بولا جاتا ہے۔ کسی بندے کو کوئی نعمت مل جائے، کوئی رزق اچھا مل گیا، اولاد مل گئی، کوئی پریشانی تھی وہ دور ہو گئی، تو پھر بعض اوقات ہمارے آپس میں نا لوگ کہتے ہیں پر تیری تو معراج ہو گئی، تیری تو معراج ہو گئی، یعنی کامیابی کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ تو اور شرعی طور پہ معراج کون سی معراج ہے؟ یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائی 27 رجب المرجب کو، کہاں سے؟ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، پھر آسمانوں کی سیر، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں تک چاہا اپنے حبیب کو سیر فرمائی، اس کو معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے عقائد کو قرآن اور سنت کے مطابق ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیک سیرت نیک صورت لوگوں میں شامل فرمائے۔ آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔